مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے. کیسے عاشق تھے وہ لوگ. اللہ اکبر. ایک جوان ہے, اللہ اللہ, ایک جوان ہے, اس کو اللہ رب العزت کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی, آقا کی محبت نصیب ہو گئی. اب دھیان سے سننا, وہ جوان اللہ اللہ ابتدا اسلام ہی میں اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی, مگر کیسا خوش نصیب ہے وہ جوان, اللہ اکبر, کہ اس نے بن دیکھے حضور سے عشق کیا ہے. حضور کو دیکھا نہیں ہے, حضور کو سنا ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میرے آقا ہے ہی ایسے جو دیکھ لے ان سے عشق کرنے لگے, جو ان کو سن لے عشق کرنے لگے. کیسے ہیں میرے آقا, اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا حضور ہی کا ہو کر رہ جاتا تھا. حضور اتنے خوبصورت تھے, اگر دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور مسکرا دیتے تو دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا. حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کا سایہ کبھی زمین پہ پڑتا نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک جوان ہے, عشق و محبت کا امام کہہ لیجئے. ان کی ماں کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی, ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. بار بار کوششیں کی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی, بار بار کوشش کی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی, لیکن ماں کے بڑھاپے نے ان کو نبی کی بارگاہ میں جانے نہیں دیا. جانتے ہیں وہ کون عاشق رسول ہے؟ اسی عاشق رسول کو سیدنا اویس قرنی کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیسا ہے یہ عاشق رسول؟ نبی کی زیارت کے لیے نہیں گئے, اس لیے نہیں گئے زیارت کے لیے کہ ماں کی خدمت کون کرے گا, اگر میں چلا گیا تو ماں کی خدمت کون کرے گا. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے بزرگ نے حضرت اویس قرنی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی لکھی ہے. کہتے ہیں اویس قرنی کا حال یہ تھا, اللہ اکبر, روزانہ صبح کو ماں کے پاس آتے اور آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور ماں سے کہتے ماں اگر اجازت دو تو میں نبی کی زیارت کے لیے جاؤں. تو ان کی ماں کہتی نہیں بیٹا نہیں جانا. ذرا دھیان سے سننا, دیکھو عاشق کی پہچان کیا ہے, عاشق کی زندگی کیا ہے, عاشق کا طریقہ کیا ہے. ماں کہتی بیٹا نہیں جانا بیٹا, اس لیے کہ وہاں تو بڑے بڑے عقل مند گئے, انہی کے ہو کر رہ گئے, تم تو پہلے سے دیوانے ہو, اگر تم جاؤ گے تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے, اور وہاں تو ہزاروں موجود ہیں اور میری خدمت کے لیے تم اکیلے ہو, اگر تم چلے جاؤ گے تو ماں کی خدمت کون کرے گا, نابینا ماں کی خدمت کون کرے گا, بوڑھی ماں کی خدمت کون کرے گا. مسلمانوں ذرا غور کرو, میرے جوانوں ذرا غور کرو, نبی کا دیدار ایک طرف ہے اور ماں کی خدمت ایک طرف ہے. ماں کی خدمت کی خاطر اویس نبی کے دیدار کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اور آج کل کے عاشق رسول لڑکوں کا کیا حال ہے, اگر ماں کہہ دے تیری پسند کی شادی مت کر تو وہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں, باپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں جس راستے پہ تم جا رہے ہو وہ عشق مصطفیٰ کا راستہ نہیں ہے, وہ زبانی دعووں کا راستہ ہے. ارے سچی عاشق کو دیکھو, حضور کے دیدار کے لیے ماں کے منع کرنے پر رک گئے. اللہ اکبر. اور دیکھ زیارت کے لیے نہیں گئے. اور اویس قرنی کا حال کیا تھا, جتنا کماتے تھے سب ماں پہ خرچ کرتے تھے, جتنا کماتے تھے. اللہ اللہ. آج کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے چھوکرے ماں باپ کو ترساتے ہیں اور جلسوں میں نوٹ اڑاتے ہیں. بالکل صحیح. جلسوں میں نوٹ اڑائیں گے, عرسوں میں نوٹ اڑائیں گے. میں منع نہیں کر رہا ہوں جلسے میں نظر دینے کے لیے اور عرسوں میں نظر دینے کے لیے, لیکن ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ماں باپ کو دوا کے لیے ترسا کر نعت خانوں پر, شاعروں پر, مقرروں پہ, پیروں پہ پیسے لٹانے والوں, قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ بوڑھے ماں باپ کو ترساتے تھے اور جلسوں میں نوٹیں اڑاتے تھے. یہی تمہارا عشق رسول تھا, یہی تمہاری محبت رسول تھی. سیکھو عشق رسول کرنا. حضرت اویس قرنی اونٹ چراتے تھے, اونٹ چرانا آپ کا پیشہ تھا, اور اس سے جتنی رقم ملتی شام کو سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے, سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے. اور آپ کیا کھاتے, گٹلیاں کھجور کی چنتے, اس کو دھلتے اور دھل کر اس کو کوٹتے اور کوٹ کر کے اس کو پانی میں ڈال کے پی لیتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں, ہم اور آپ اتنا محنت نہیں کر سکتے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ کو خوش کرنے پہ نبی خوش ہوتے ہیں,
ماں باپ کو خوش کرنے پر خدا خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. لاکھوں لاکھ کے جلسے کریں گے لیکن اگر ماں باپ کی دواخانے کا بل دینے کی بات آئے تو دواخانے میں بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں, تیری ماں نہیں ہے تو بل دے, تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے. یہ حالات ہیں, ایسا مت کیجئے. اللہ رسول کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے, اور اگر ماں باپ کو دکھی کیا, ماں باپ کو ناراض کیا, حضور تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, آقا کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. سیدنا اویس قرنی روزانہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں ماں حضور کی زیارت کو جی چاہتا ہے, ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. ایک دن ماں نے سوچا یہ میرا بیٹا اویس دیوانہ ہے, دیوانہ روزانہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ حضور کی زیارت کے لیے جانا ہے, میں روز روز منع کرتی ہوں, آخر میں کب تک دل پہ پتھر رکھ کر کے منع کروں. آج میں ان کو اجازت دے ہی دیتی ہوں, لیکن آج ایسی اجازت دوں گی کہ اس کے بعد کبھی یہ اجازت مانگیں گے نہیں, کبھی اجازت مانگنا بھول جائیں گے. اویس قرنی ایک دن صبح کو آئے, ماں کے قدم پکڑ کر بیٹھ گئے اور ماں سے کہا ماں اگر اجازت دو تو میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, بالکل جاؤ, ضرور جاؤ. اتنا سننا تھا, لیکن ماں نے کہا ایک بات کان کھول کے سن لو اویس, جانا ضرور جانا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, 8 پہر کے اندر اندر تمہیں واپس آنا ہے. 8 پہر کا مطلب کیا؟ آج کل کے حساب سے محتاط اندازے کے مطابق جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا 8 پہر کا مطلب ہوتا ہے کم و بیش 24 گھنٹے. یعنی اویس تم مدینے جا تو رہے ہو مگر 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا. اگر تم 24 گھنٹے میں واپس نہیں آئے تو میں تم کو قیامت میں معاف نہیں کروں گی, تم کو 24 گھنٹے میں واپس آنا ہی پڑے گا. اب کہاں یمن, کہاں مدینہ منورہ. آج فلائٹ سے سفر کرو تو تقریباً یمن سے مدینہ منورہ کے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, فلائٹ میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اور ماں کیا کہہ رہی ہے, 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے, 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے, اور ماں کہہ رہی کہ 24 گھنٹے میں واپس آنا. لیکن کیسا عاشق تھا وہ, اللہ اکبر. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, فوری طور پر جلدی سے ماں کے قدم چوم کے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف. دیکھو یہ عشق کی برکت ہے, سچے عشق کی برکت. کاش کہ میری قوم عشق رسول سیکھ لے, محبت رسول سیکھ لے. 2 جملوں میں عشق رسول یہ ہے کہ جو حضور کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے, حضور نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے, اور جس سے رکنے کا حکم دیا رک جائے, وہ سچا عاشق رسول ہے. جو ایسا عاشق بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے. اویس قرنی چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں. جب ماں کا خیال آتا ہے تو اویس قرنی دوڑنے لگتے ہیں. جب حضور کا خیال آتا ہے تو سوچتے ہوں گے اویس نبی کی گلی میں جا رہے ہو اور ایسے دوڑتے دوڑتے جا رہے ہو, ایسے دوڑتے دوڑتے نبی کی گلی میں نہیں جاتے. اللہ اکبر. حضور کا خیال آتا ہے تو دوڑنا بند کر دیتے ہیں, ماں کا خیال آتا ہے دوڑنا شروع کرتے ہیں. بالآخر عشق کے اس مستانے پر خدا کا یہ کرم ہوا, اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا اور اویس کو مدینہ منورہ سے قریب کر دے. کیا شان ہوئی, زمین سمٹ گئی, زمین سمٹ گئی. اور حضرت اویس قرنی سورج چاشت کی طرف آنے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے. اب ذرا دھیان دینا, محض چشمے تصور سے جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس عاشق صادق کی. ارے 14ویں صدی کا عاشق رسول جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو جیسے جیسے شہر مدینہ قریب آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے, اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے, دل کا حال زیر و زبر ہونے لگتا ہے, وہ سارے غموں کو بھول جاتا ہے. اللہ آپ کو بھی جلد مدینہ منورہ دکھائے. جیسے جیسے شہر رسول قریب آتا ہے دل کہتا ہے میں تنہا نہیں ہوں, میرا کوئی ہے, میرا کوئی ماوا ہے, میرا کوئی ملجا ہے, میرا کوئی آقا ہے, میرا کوئی غمگسار ہے. اللہ اکبر. میں یتیم نہیں ہوں, میری کوئی سرپرستی کرنے والا موجود ہے, میرا کوئی وکیل موجود ہے, میرا کوئی کفیل موجود ہے. اللہ اکبر. جب تو
دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، عاصی کو بخشش کے آثار نظر آئے، اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں 14ویں صدی کے عاشق کا یہ حال ہے تو اس وقت وہ عاشق صادق کا کیا حال ہوگا جسے دنیا امام عشق کو محبت کہتی ہے اپنے دور کا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، مجھے ایسا لگتا ہے چشم تصور سے کہ جیسے اویس قرنی مدینہ منورہ کی سرحد میں پہنچے ہوں گے تو اللہ اللہ مدینہ منورہ کے پتھروں کو اٹھا کر کبھی چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہوں گے پتھروں اے پتھروں، پتھروں اے پتھروں، مدینہ منورہ کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو، میں تو ایک جھلک دیکھنے ترستا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہیں، تم تو میرے محبوب کو ہر بار دیکھتے ہیں، تم نے کتنا دیکھا ہوگا جب وہ اندازے دل ربانہ سے چلتے ہوں گے تو تم ان کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے، تم ان کی نالین کو چومتے ہوں گے۔ اویس قرنی کبھی پتھروں کو چوم رہے ہوں گے، کبھی درختوں کو چوم رہے ہوں گے، کبھی مدینہ منورہ کی پوشیدہ دیواروں کو چوم رہے ہوں گے۔ اسی دیوانگی کے عالم میں اویس قرنی چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے اور اچانک کسی سامنے آنے والے سے پوچھا کیا میں اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہنے والا کہتا ہے یہ وقت تو اللہ کے نبی کا مسجد نبوی میں آنے کا نہیں ہے، حضور تو مسجد میں یا تو وفود سے ملاقات کرنے آتے ہیں، یا تو فیصلہ کرنے آتے ہیں، یا تو نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ وقت مسجد نبوی میں آنے کا نہیں، یہ تو چاشت کے بعد کا وقت حضور کے آرام کا وقت ہے۔ اس وقت تو اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کرتے، حضور آرام کر رہے ہوں گے۔ ایک کام کرو، اگر جلدی میں ہو تو اللہ کے رسول سے ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو حجرہ عائشہ میں ہو سکتی ہے، جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرو، اگر حضور ہوں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی، لیکن رکو، ٹھہرو، ظہر کا وقت آنے تو حضور مسجد میں آئیں گے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے میں نہیں رک سکتا کیونکہ مجھے فوراً سفر پر روانہ ہونا ہے، جلدی سے اپنے گھر لوٹنا ہے۔ تو کہا پھر جاؤ حجرہ عائشہ میں اور وہاں جا کر حضور سے ملاقات کی درخواست کرو۔ اویس قرنی حجرہ عائشہ پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے عرض کی کہ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی کون ہو؟ جواب دیا میں یمن سے آیا ہوں، قرن کا رہنے والا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی امید لے کر آیا ہوں، کیا اللہ کے رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ام المومنین نے کہا نہیں، اللہ کے رسول اس وقت گھر میں نہیں ہیں، وہ باہر گئے کسی کام سے، رکو، ٹھہرو، وہ آئیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ حقیقت ان کی زبان سے نکل گئی، نہیں امی جان میں رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے 8 پہر کے اندر اندر یمن واپس جانا ہے۔ حقیقت جلدی جلدی میں زبان پر آ گئی، حقیقت چھپنے سے نہ چھپی۔ ام المومنین کو کہا امی جان مجھے یمن جانا ہے 8 پہر کے اندر اندر۔ ام المومنین نے سوچا کوئی دیوانہ تو نہیں، کوئی دیوانہ تو نہیں، ارے یمن جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا ارے تو دیوانہ تو نہیں، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام میرے محبوب جانتے ہیں، کیا بات، میرا نام میرے آقا کو پتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی تو ہے کہ حضور اپنے ہر عاشق کا نام بھی جانتے ہیں، صرف نام نہیں جانتے، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، کیا بات، صرف اس کے باپ کا نہیں، اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ، حضور اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں۔ بلکہ یہ سچائی کہہ دوں، حقیقت خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی تو عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں۔ جو نبی عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہو، آج یہ امت اس رسول کو فراموش کر چکی ہے۔ کانوں میں بھولنے والوں، گناہوں میں نبی کو بھولنے والوں، بے نمازی پن میں نبی کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں نبی کو بھولنے والوں، دنیا کی چاہت میں نبی کو بھولنے والوں، ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے 1400 سال پہلے نبی پوری رات تمہاری اور میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب میرے اور تمہارے گناہ میرے نبی کو یاد آتے تھے تو میرے نبی ہمارے نام لے لے کر کے امتی
उम्मती कह करके मेरे आका मगफिरत की दुआएं करते थे। उम्मत उम्मत कहकर हुजूर मगफिरत की दुआ करते थे। वो रसूल जो हर वक्त हमें याद करते रहे, आज हम उस रसूल को भूल गए। नबी हमें जलसे में याद आते हैं, जलसे के सिवा कहीं याद नहीं आते। खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होंगे उस वक्त रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर। शादियां होती है तो कार मांगते हो, शादियां होती है बाइक मांगते हो, शादियां होती है चेस मांगते हो। बताओ नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। ज़बान के आशिक बनके दिल के मुनाफिक न बनो। जिस नबी की निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से मेरे और तुम्हारे दिल के हालात क्या छुप सकते हैं? नहीं नहीं, धोखा न दो, ऐसा न करो। इंसान कहीं तो वफादार होता है, अगर नबी की बारगाह में भी वफादार न होंगे तो बोलो कहां वफादार होंगे। मेरे साथ बेवफाई करने वालों, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर दूं, ये भी कोई गम की बात नहीं है। लेकिन कम से कम जाने वफा, मुस्तफा जाने रहमत से तो वफा कर लो, उनका तो दिल खुश कर लो। सबके दिल दुखाए, क्या आप नबी का दिल भी दुखाने लग गए हो? अल्लाह अकबर। सैयदुना फारूक आजम कहते हैं, गुनाह छोटा हो या बड़ा मैं नहीं जानता कि उसका अज़ाब क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, गुनाह कोई करो उससे नबी का दिल दुखता है, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, नबी के दिल को अज़ियत पहुंचती है। फज्र की नमाज में सोने वालों, कभी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। उवैस करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने, तेरा नाम क्या है दीवाने? का वो नाम जानते हैं। का किस लिए आए हो? आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान, 8 पहर का वक्त मेरी माँ ने दिया है, बूढ़ी माँ ने। मैं हुजूर की जियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस, मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और अब मैं बगैर जियारत के जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं अम्मी जान। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, क्या है? कहा, एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना और कहना, हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करत का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्जी ये है कि आका, जब कयामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना। मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अपना नाम तो बताओ। का नाम वो जानते हैं। अच्छा, मैं चलता हूं, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैस करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। अल्लाह। हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है। हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने की, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा, क्या कोई आया था? क्या बात है। आयशा, क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है, जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है, और जो आज आया था वो और है। आयशा, आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। दीवाना था या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर, उसने अपना नाम नहीं बताया, वो कहता था कि वो मुझे जानते हैं।
وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، اللہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا. تو آقا نے فرمایا اچھا کیا اس کے سر پر چرواہوں کی طرح رومال لپیٹا ہوا تھا؟ کیا بات ہے. ام المومنین کہا ہاں یا رسول اللہ. اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی؟ کیا بات. ہاں یا رسول اللہ. اس کا چہرہ بڑا اور گندمی تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کے چہرے سے ہیبت ٹپک رہی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان تھا؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی. حضور رو پڑے اچھا اللہ. اویس آیا تھا. ہائے 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 ہائے. اچھا. واہ 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 واہ. اچھا کیا بات. اویس آیا. میرا اویس آیا تھا. کیا بات. حضور حلیہ تو یہی تھا. اس نے وہ یمن کا رہنے والا ہے. جی حضور وہ یمن ہی کا بتاتا تھا. وہ قرن کا رہنے والا ہے. جی حضور وہ قرن ہی بتاتا تھا. واہ واہ. آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ اویس تھا. اویس اللہ 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 اللہ. تو جانتی ہے اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے. اس کا یہ مقام ہے عائشہ. اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے. ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے دو چیز بیان فرمایا. مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. واہ واہ. مجھ سے عشق کیا بڑا پیغام. اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. غور سبحان اللہ. فرمائیں جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا. مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی آپ کیا کہتے ہو نا بہت بڑی بڑی ہنکتے ہو قیامت میں حضور سے ملاقات ہوگی دیدار ہوگا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. میں تو آخری بات کرنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ایڈ کر دو اگر کہو تو کہوں. ہاں سن لیجئے قیامت کا دن وہ دن ہے نہ جہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلنی. وہاں صرف سب بندے ہیں. وہاں تو جبریل علیہ السلام کی بھی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے آخرت کا خیال کرو. بالکل بالکل. خدا کے لیے میدان محشر کا خیال کرو. حضور کا سامنا ہوگا. اے میری بہنوں ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ اور تمہارے ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول نہ رہا. آپ کہتے ہو کہ حضور کی محبت ہم پوری دنیا پہ چھا کر رکھیں گے. کیا تمہارے گھر کی چار دیواری میں بھی عشق رسول ہے؟ میں ابھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا لیکن میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے والوں کیا تیرے گھر کے اندر آئی لو محمد ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے. کیا باہر کی دیواروں پر تو لگا ہوا کوئی ہٹا سکتا ہے. تیرے گھر کے اندر کیا عشق رسول کا ماحول ہے؟ روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے. کیا روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے؟ کیا بات. اگر ہمارے گھر میں عشق رسول کا ماحول ہوتا تو ہمارے گھر میں ننگی پکچریں نہیں دیکھی جاتی. ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کھلتا. قرآن تو کھولتے نہیں کبھی. کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نبی سے عشق کرتے؟ منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ہمارے دل میں سچا عشق ہوتا تو نبی کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے. حضور کو دیکھنے کا قرآن دیکھو حضور کا چہرہ اس میں نظر آئے گا. اگر قرآن میں چہرہ مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ حضور کی مدحت کا بہترین اور مستند ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. پورا قرآن نعت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے. والضحیٰ کیا ہے؟
واللیل کیا ہے، والنجم اذا ہوا کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد کیا ہے، یا ایجو المدثر کیا ہے، یا ایجو المزمل کیا ہے، سبحان الذی اسرا کیا ہے، ما دل صاحبکم وما غوا کیا ہے، آخر یہ سب کیا ہے، طٰہٰ کیا ہے، یاسین کیا ہے، یہ حضور کی نعت نہیں تو اور کیا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں جنت بہت سستی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، نماز پڑھو نہیں پڑھو، جنت تو کنفرم ہے کیونکہ حضور بخشوائیں گے نا، اور بے شک بخشوائیں گے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو ایمان یہ ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔